اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بس ہمارا جو چیپٹر اب رہتا ہے قربانی کے احکامات و مسائل. جی یہ نمبر 2 تھا نا. پہلے 4 اہم سر انجام دینا تھے یوم النحر کے بالترتیب 4 اہم رکن سر انجام دینا. اس میں ایک ہم نے جمرہ عقبہ کو کنکریہ مانا کیا تھا. نمبر 2 قربانی. ہاں جی وہ تو پیچھے گزر گیا نا ہم نے جو کیا تھا ہم نے سارا. اب ہم جی اب آج ہم جو کرنے لگے ہیں وہ قربانی کے احکامات و مسائل ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی مینا یا مکہ میں کسی بھی جگہ حدود حرم کے اندر قربانی کرنا جائز ہے. اگر کسی وجہ سے کسی پر دم یعنی بطور فدیہ قربانی کرنا لازم آتا ہے تو یہ دم بھی حدود حرم میں دینا ہوگا, باہر نہیں. صحیح. مگر دم والے جانور کا گوشت وہ حاجی نہیں کھا سکتا جس نے دم دیا ہو, جبکہ وہ قربانی کا گوشت تو حاجی کھا سکتا ہے. اچھا تو دم والا گوشت صرف فقراء میں بانٹا جائے گا اگر کسی پہ دم آتا ہے نا. تو نمبر 2 ہے اس میں سے کہ اگر 10 ذوالحجہ کو کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے تو ایام تشریق یعنی 11 یا 12 یا 13 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 3 ہے کہ استطاعت کے مطابق اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی انہوں نے تو میرے خیال ایک دفعہ کتنے سارے اونٹ کیے تھے نا. ہاں بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی حج کیا تھا نا, پھر اپنے کافی اونٹ کیے تھے قربان. اسی طرح نمبر 4 ہے کسی دوسرے سے بھی قربانی کا جانور ذبح کروایا جا سکتا ہے جس طرح آج کل عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قربانی کسی کے ذریعے سے ذبح کروا رہے ہوتے ہیں نا, ہم خود جا کے ذبیحہ میں نہیں جا رہے ہوتے, ذبح خانے میں. صحیح. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا اونٹ جو خود بھی ذبح کیا اور کچھ کے لیے اپنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ کرو. پھر حج کی قربانی کی وہی شرطیں ہیں جس طرح کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی شرطیں ہیں. پھر اپنے جانور کی قربانی سے خود گوشت کھانا مسنون ہے. پھر آج کل قربانی کی رقم بینک یا مخصوص کاؤنٹر پر جمع کرانے کا بھی انتظام چونکہ موجود ہے جس کے تحت بینک خود جانور خریدتا ہے اور مینا میں ذبح کروا دیتا ہے. تاہم یہ سہولت بھی موجود ہے جو کہ اپنی قربانی خود کرنا چاہے وہ خود بھی کرتے ذبح خانہ میں جا کے, اور جو چاہے اس طریقے کو پسند کرتا ہے تو وہ ان کے تھرو بھی کروا سکتا ہے. چونکہ اس سے پہلے گوشت بہت زیادہ ضائع ہو جاتا تھا اس لیے حکومت سعودیہ نے اس اسکیم کے ذریعے گوشت کو محفوظ کرنے کا بھی اور اس کو حفاظت سے رکھنے کا بندوبست فرمایا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک طریقہ نکالا تھا کہ لوگ ان کے ذریعے سے جمع کر شدہ منی سے لوگوں کی منی سے وہ قربانی خریدے ان کے ذمہ پہ اور کریں جس طرح کے ہوتا ہے. اور اس طرح رقم جمع کروانا بھی جائز ہے قربانی کے لیے. ہمارا تو دیکھنا یہاں پہ جو سلسلہ چلتا ہے نا پیکج پورا شروع سے پکا ہو جاتا ہے نا, ورنہ یہ تب تھا کہ جب انڈیویجول بیسس پہ انسان جاتا نا حج کے لیے تو اس میں پھر ہے کہ اس میں یہ کہ ہم جا کے مطلب ہے کہ اب تو معلم کے تھرو ہمارے سارا سسٹم ہوتا ہے, لیکن انڈیویجول بیس پہ جب ہم جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے, ہم اپنے طور پہ سارے کام کرنے ہوتے تھے نا, اپنی ذمہ داری ہوتی تھی. تو اس میں پھر ہے کہ اس طرح کا کام اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہاں سہولت موجود ہے تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا آج کل ایسا ہوتا ہوگا اپنی اپنی قربانی کرو. ہاں اب تو زیادہ سسٹم اصل میں فاسٹ ہو گیا نا, سارا ایک انہوں نے گروپنگ بنا دی ہے یہاں سے, بلکہ حکومت سعودیہ کے تھرو وہ ٹکٹ کے پیکج ایسے رکھ دیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں نا سارا انکلوڈیڈ ہو گیا نا, بلکہ اپنا میل تک بھی سیٹ ہو گیا یہاں پہ بیٹھے بیٹھے.
ہاں تو تو اسی وجہ سے پھر آج کل میں نہیں سمجھ، باقی وہی بات ہے کہ انڈیویجول اگر کوئی اپنے طور پہ پرائیویٹلی جاتا ہے تو پھر ظاہر اپنی ذمہ داری پہ جاتا ہے. جی. جو شخص اپنا جانور خود ذبح کرنا چاہے وہ بسم اللہ ہی واللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرے. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی. اونٹ اور گائے میں 7 آدمی پھر شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ کا بھی 7 حصے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. میں نے سمجھا تھا زیادہ. نہیں، اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. پھر تیسرا جو کام کرنا ہے اس دن وہ ہے 10 ذی الحجہ کا تیسرا کام بال منڈوانا ہے یا کٹوانا ہے. اور پھر حجامت سے متعلق تو وہی احکامات ہیں جن کا بیان ہم پہلے یعنی کر چکے ہیں. تو پھر اس سے ہے کہ احرام کی پابندی اس پہ ختم ہو جاتی ہے حجامت کے بعد. اب اس کی احرام کی تمام پابندیاں ختم ہوگی. صرف ابھی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی اس نے تحلیل الاصغر کیا ہے، یعنی ابھی اصغر اس کی اصغر حلال ہوا ہے نا. اکبر حلال تب ہوئے گا جب وہ طواف اضافہ کر لے گا. چوتھا کام پھر ہے اسی دن کا جو کرنے والا وہ ہے کہ طواف زیارت کرنا، جسے طواف اضافہ بھی کہتے ہیں. یہ طواف حج کا رکن ہے. اس طواف میں احرام اور رمل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر یعنی احرام کے کپڑوں کی، اگر ہم حجامت کے بعد احرام کے کپڑے اتار کے غسل کر کے کپڑے پہن چکے ہیں نا دوسرے سلے ہوئے، تو طواف اضافہ جو ہے وہ عام کپڑوں میں کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ابھی احرام کی پابندی ایک لازم ہے جس کی وجہ سے اب بیوی کے لیے حلال ہوتے ہیں. سوری مجھے نا ایک خنکی سی آ رہی گلے میں، تو اس وجہ سے نا پھر کیا جو چوتھا کام رہتا تھا یعنی ہمارا طواف زیارت کا، اس کے بعد پھر مکمل طور پہ انسان احرام کی حالت سے نکل جائے گا. یعنی پھر عام جیسے روٹین ہے بیوی کے پاس جا سکتا ہے باقی چیزوں سے نکلنے کے ساتھ ساتھ. تو اس میں بھی کچھ مسائل یہ ہیں کہ جیسے کہ باوضو ہونا، ہجر اسود کو بوسہ دینا، اسلام اشارہ کرنا اور ذکر اذکار کرنے میں وہی مسائل ہیں جس طرح کے پہلے ہم عام طواف میں گزر چکے ہیں. حجاج کرام اگر کسی عذر کی وجہ سے اس دن طواف نہ کر سکے تو ایام تشریق میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے، 11 کو، 12 کو یا 13 کو. لیکن البتہ بعض علماء کے نزدیک سنن ابی داؤد کی حدیث 1999 یعنی 1999 کو مد نظر رکھتے ہوئے غروب شمس تک اگر طواف اضافہ نہیں کیا ہے تو دوبارہ محرم پر احرام کی بندیاں عائد ہو جائیں گی یہاں تک کہ وہ طواف اضافہ کر لے. لیکن شیخ عثمان بن ابن باز وغیرہ نے اس حدیث کو مختلف لحاظ سے ضعیف قرار دیا ہے. بنابراین اگر غروب شمس سے پہلے طواف اضافہ کر لیا جائے تو بہتر ہے، تاہم اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو بعد میں بھی کر لیا جائے، شاید عذر کی وجہ سے وہ انطلاع معذور سمجھا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. میں سمجھی نہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ غروب شمس سے پہلے طواف اضافہ کر لیں، جیسے مغرب سے پہلے 13 والے دن بھی اور 11 والے دن بھی اور 12. ویسے تو 13 والے دن کا زیادہ ہے. میں ایک دفعہ پھر دیکھتی ہیں اس کو. ایام تشریق میں کسی وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی وقت میں بھی انہوں نے کہا کہ غروب شمس تک سے پہلے. اچھا، یہ رات کو نہیں ہو سکتا؟ ہاں رات کو نہیں، تو غروب شمس سے پہلے کر لیں. ایک عالم نے کہا کہ اس کی حد اس پہ آتی ہے کہ وہ شمس سے پہلے کرے غروب شمس سے. لیکن دوسرے عالم کہتے ہیں کہ اگر کسی اب دیکھیں نا اتنے بازو کا تو کراؤڈ میں اور کوئی مختلف عذر کی وجہ سے بازو کا کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کس طرح، اگر غروب شمس سے بعد میں بھی ٹائم ملا تو دوسروں نے کہا ہے کہ وہ پہلی حدیث جو ہے وہ ضعیف کے زمرے میں ہے، جس کو اس حدیث کو مختلف لحاظ سے ضعیف کہتے قرار دیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد جو شیخ عثمان اور ابن باز نے جو فتویٰ دیا انہوں نے کہا کہ کسی بھی وقت میں جو کرے تو ہو جائے گا. یہ تھوڑا سینس کرتا ہے نا میک. پھر طواف اضافہ اور حائضہ عورت جو ہے وہ کیا کرے.
اگر اس کا حائض آ گیا ہے تو اضافیہ بھی کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اب غور سے سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ طواف وداع تو بغیر کرے بھی لوٹ سکتی ہے، اس کا یہ عذر آ گیا تو، کیونکہ آج جو جانے کا اور آنے کا سلسلہ ہے وہ ایک ایسی فلائٹوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، انسان کے وہ ٹائمنگ فکس ہوتے ہیں، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، آپ کے گروپ فکس ہوتے ہیں، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ پہلے تو قافلے ہوتے تھے نا، بائی واک یا بائی پیدل جایا کرتے تھے، تو اس میں ہوتا تھا کہ چلو یہاں اپنی سواریاں تھی نا، صحیح، اپنی سواریوں میں دیر سے ویر کرنا وہ انسان کے اختیار میں تھا۔ اب جب سواری آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ پیچھے سے ایک گروپ کی شکل میں یا ایک ظاہرہ کے دوسری کی سواری کے ماتحت جا رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ وقت کے پابند ہیں۔ تو اگر ایسے میں حائضہ عورت حیض میں آ گئی اور ادھر سے جانے کا ٹائم بھی اگلا ہی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ پھر اس کے بارے میں احکامات ہیں کہ عورت 10 ذی الحجہ تک پاک نہ ہو تو وہ کیا کرے گی؟ جب سفر حج کے حجاز کے لیے آنے جانے کی یہ پابندیاں نہیں تھی جو اب ہیں، واپسی کی تاریخیں بھی جیسے مقرر ہوتی، تنہا عورت اپنے قافلے اور گروپ سے علیحدہ بھی نہیں ہو سکتی، تو اہل قافلہ رک جایا کرتے تھے، جیسے میں نے پہلے ابھی بتایا آپ کو۔ اور جب عورت پاک ہو جاتی تو طواف اضافہ کروا دیتے اور پھر قافلہ واپسی کے لیے راہ لیتا۔ اب چونکہ صورتحال بالکل بدل چکی ہے، واپسی کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، ایک دن کی تاخیر بھی وہ بالعموم نہیں کر سکتا۔ اب عورت کیا کرے ایسے میں؟ فقہاء اکرام نے اس کے مختلف حل تجویز کیے ہیں، لیکن سب میں مشکلات ہیں، جبکہ عورت کا یہ عذر ایسا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور شریعت نے غیر اختیاری عذر میں سہولتیں دے رکھی ہیں۔ بعض اوقات آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، ہم ٹیبلٹ بھی یوز کرتے ہیں، لیکن ہماری ٹیبلٹ یوز کرنے کا بعض اوقات کسی پہ فائدہ بھی نہیں ہوتا، صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا، اور اس میں اس ٹائپ پہ وہ اس کو مل جاتے ہیں پیریڈز، اور اس میں بھی وہ کہتا ہے احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار کری، اس کے باوجود آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اب اور دن بھی نہیں ہے آپ کے پاس، صحیح، تو اس میں پھر صاحب عذر کو مشکل میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی اس کے لیے جو شریعت نے سہولتیں دی ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے مریض کو اس کی بیماری کی نوعیت کے اعتبار سے سہولتیں دی ہیں، حتیٰ کہ وہ مضطر اور لاچار کو جان بچانے کے لیے مردار کھانے تک کی اجازت دیتا ہے شریعت ہماری، یعنی ایک بیمار اور مضطر جو کمزور ہے، جان کے لالے پڑے ہوں، اس کو حرام کے بھی 3 نوالے کھانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ اس کی جان بچانی ضروری ہے، ہے نا، شریعت کہتی ہے ہمیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اعلان بھی فرمایا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یعنی تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ نے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے پھر کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بھی نہیں آزمایا نا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ اس طرح کے اور بھی بے شمار یعنی دلائل موجود ہیں قرآن کی روح سے۔ جب اللہ تعالیٰ صاحب عذر کو آسانی مہیا فرماتا ہے تو حائضہ عورت کو جس کا عذر بھی طبعی اور غیر اختیاری ہے کسی طرح مشکل میں ڈالنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ رشید حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان دونوں نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے بحثیں کی ہیں، اور فقہا کے تجویز کردہ تمام ہیلوں کو مزاجی شریعت کے خلاف قرار دیا ہے، اور خود اس کا یہ حل تجویز کیا ہے کہ حائضہ عورت مستغاثہ عورت کی طرح اچھی طرح لنگوٹ وغیرہ کس لے اور اس حالت میں طواف اضافہ کرے، اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے نا، یعنی کہ اس کا اب عذر دیکھیں آ گیا نا، اس کا عذر آ گیا، اور اس کے عذر کے احتیاط کے باوجود اس کا عذر آ گیا اس کے اوپر، اور گنجائش کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے قافلے کو چھوڑ سکے، بے بس ہو گئی نا پھر، ہے نا، بے بس ہو گئی۔ تو اس میں انہوں نے کیا کہا کہ وہ اچھے سے اپنی بندوبست کرے، اپنی اس کا یعنی اپنا لنگوٹ کس لے، اور پھر اس کے ساتھ وہ طواف اضافہ کر لے۔ اس بات سے مجھے بات یاد آئی، میں جب پاکستان میں ہم نے قرآن پڑھا تھا، ہماری جو استاد تھی وہ ایسے کہتی ہوتی تھی نا کہ پاک صاف کپڑا لپیٹ کے آ کے بیٹھو، وہ یہ کہتی تھی، وہ کتنی عرصے کی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ ہاں بالکل بالکل، ہاں۔ تو پھر کہ ظاہر اس طرح پھر انسان جو ہے نا اس سے اب ایک شرعی عذر ہے، ایک لاچارگی ہے، ایک کہتے نا بالکل آپ کی غیر اختیاری صورتحال پیدا ہو چکی۔ اس میں جب علم کا اصل کا پتہ ہو تو پھر انسان اس میں وہ کہتے ہیں نا تشویش میں نہیں جاتا، شک میں نہیں جاتا، کام کرتا ہے اپنا، اور کام میں دھیان میں پھر جیسے ابھی ہمارے وضو کے لیے ہمیں تیمم کرنے کا حکم ہے، لیکن دل کیا ہے
بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا، چونکہ ہم وضو کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، تیمم کے لیے ہم اپنے آپ کو بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اپنا جو ہمارا ایک چھوٹا سا علم ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جیسے ابھی کام پورا نہیں ہوا، ابھی رہتا ہے، یہ شک ہے، یہ دل میں تھوڑا سا تسلی نہیں آ رہی، جبکہ دین ہمیں ہماری علم یقین آنے کی وجہ سے ہمیں تسلی میں دلاتا ہے نا۔ جب آپ کے علم پہ آپ کو یقین ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آپ کے دل میں ڈاؤٹ نکل جائے گا۔ شیطان ہے وہ حملہ کرتا ہے، جب تھوڑا علم ہوتا ہے اس پہ وہ حملے کرتا ہے، اور حملے کے بعد سے پھر انسان کو شش و پنج میں ڈالتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کے اوپر اگر جب پوری طرح اسے تفصیل بتاؤ تو پھر الحمدللہ پھر اس کے لیے آسانی ہے نا۔ اچھا، سعودی علماء کا اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے کہ عصر حاضر کے سعودی علماء نے بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے یہی فتویٰ دیا ہے۔ اچھا۔ اور حائضہ عورت سفر کی موجودہ مشکلات کی وجہ سے لنگوٹ باندھ کر طواف دفع کر لے، لیکن اس کے لیے قافلے سے الگ ہو کر چونکہ پاک ہونے تک مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ناممکن ہے، اب اپنے ملک واپس جا کر آئندہ سال دوبارہ حج کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اپنے ملک میں جا کر طواف دفع کے انتظار تک حالت احرام میں رہنا بھی اس کے لیے نہایت کیا ہے، ممکن بالکل صحیح ہے نا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پھر اس چیز کو ساتھ ایگریمنٹ دیا ہے اور اس کو اس رائے کے ساتھ اتفاق کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی۔ اگر کوئی کسی وجہ سے طواف زیارت نہیں کر سکا، حتیٰ کہ حج کا آخری دن آ گیا اور اسے یہ رخصت حاصل ہے کہ وہ طواف وداع اور طواف زیارت کی دیے سے ایک ہی طواف کر لے۔ ماشاءاللہ کتنے آسان ہے۔ کتنی آسانی ہے نا ہمارے دین میں۔ اسی طرح ایک طواف دونوں کو کفایت کر جائے گا۔ اگر اس نے ابھی تک حج کی صحیح نہیں کی تو وہ ساتھ حج کی صحیح بھی کر لے، کیونکہ طواف دفع میں تو حج کی صحیح لازم ہے نا، اور طواف وداع میں تو حج کی صحیح نہیں ہوتی، وہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو لیکن نیت تو طواف میں دونوں ہی رکھ کے تو صحیح کو ساتھ ملا دے۔ بہت اچھی بات۔ پھر طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں اب ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ تعلق کی پابندی بھی اب ختم ہوگی۔ اسے تحلیل اکبر کہتے ہیں۔ پہلا تھا اصغر جس میں ابھی قربانی تو ہو گئی، احرام کے کپڑوں سے تو نکل آئے ہم، مگر ابھی پابندی ابھی لازم ہے ایک۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے نیچے مطاف میں طواف کرنا مشکل ہو تو دوسری منزل چھت میں بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات وضاحت میں کرتی چلو وہ جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ ہم نے 10 ذی الحجہ کو جو رمی کرنی ہے، تو وہ اس میں رمی جو ہے نا ایک ہی وہ شیطان جو رمی ہے نا وہ کیا اس کا عقبہ ہے شاید، ہاں جی، جمرہ اس کو عقبہ کے کرنی ہے جی۔ پہلے دن ایک میں ہی کرنی ہے، اور دوسرے دن تیسرے دن جو ہے نا پھر تینوں کی بالترتیب جو ترتیب بتائے گی اس میں کرنی ہے۔ ہاں جی، پچھلی دفعہ آپ نے ایکسپلین کر دیا تھا۔ ہاں کر دیا تھا، لیکن مجھے اصل ڈاؤٹ آ رہا تھا جیسے یہ بات نا ادھوری سی رہ گئی تھی، نہیں میں نے لکھا نا، تو مجھے پھر آیا تھا کہ نہیں اس کو میں دوبارہ سے نا وضاحت کر دوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں